بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہنستے مسکراتے چہروں کو آپ کی اپنی میزبان خیر النساء حسنی کا سلام عرض ہو. ایک مرتبہ پھر پروگرام گھرانہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارے اس پروگرام کا بھی بے چینی سے اور بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے ہوں گے. جی ہاں ناظرین، آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف ایک عجیب گہما گہمی ہے، لوگ اپنے ہی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور زندگی بہت بیزی ہوتی جا رہی ہے اور کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے غم شیئر کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں. تو آپ پریشان نہیں ہوئیے، ہمارے ساتھ آئیے، اس پروگرام کو دیکھیے اور ٹیلی فون لائن پر آ کر فوراً ہم سے کیجیے رابطہ اور ہم سے ڈسکس کیجیے اپنے تمام پریشانیوں کو، اپنے تمام مسائلوں کو ہم سے شیئر کیجیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسی پروگرام میں، لائیو پروگرام جو ہے اس میں آپ کے تمام مسائل کا حل اور اس کا جواب اور اس کا سولوشن آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گھرانہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج میں ان تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کروں گی جو ہمارے لیے ہمیشہ ریگولر SMS اور ای میل وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں اور اپنے بہترین اور خوبصورت نکات اور خوبصورت سجیشنز اور تجویزات سے ہمیں نوازتے ہیں. ان کا بھی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ چلتے ہیں مسرت کے پاس اور دیکھتے ہیں آج اس پروگرام میں ہمارے لیے کیا کیا نیوز اور انفارمیشنز لے کر آئی ہیں. جی مسرت، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں خیر النساء؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. آپ سنائیں. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیشوائی کے لیے رحمت باری آئی، روح کونین پہ سجد گزاری آئی، کاش جیتے جی میرے کان میں یہ آئے یہ صدا، قائم آل محمد کی سواری آئی. جی ناظرین السلام علیکم. پروگرام گھرانہ کے نیوز سیگمنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شعبان کا بابرکت مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینے میں ہمارے تمام نیک اعمال خدا کی بارگاہ میں مورد قبول ہیں اور ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان کا مہینہ یوں تو خوشیوں سے بھرا ہے، لیکن اس مہینے کی سب سے بڑی خوشی ولادت امام زمانہ علیہ السلام ہے جو کہ 15 شعبان اور پچھلے ہفتے جو کہ گزری ہے. اور تمام شیعان اہل بیت نے اس خوشی کو نہایت عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا. اور ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں. اگر اسلامی معاشرہ عورتوں کو اسلامی تربیت کے نمونے میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عورت اپنی شایان شان مقام و منزل پر پہنچ گئی. اگر معاشرے میں عورت علم و معرفت اور روحانی و اخلاقی کمالات پر فائز ہو جائے جو اللہ تعالیٰ اور ادیان الہی نے تمام انسانوں بشمول مرد و زن کے لیے یکساں طور پر معین کی ہیں تو بچوں کی بہتر تربیت ممکن ہو سکے گی، گھر کی فضا زیادہ پاکیزہ اور محبت آمیز ہو جائے گی، معاشرہ زیادہ ترقی کر سکے گا، زندگی کی مشکلات زیادہ آسانی سے برطرف ہوگی، یعنی مرد اور عورت دونوں خوش بخت ہو جائیں گے اور ایسا گھرانہ معاشرے کے لیے ایک نمونے عمل کی حیثیت پیدا کر سکتا ہے. ویلکم بیک ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی بچوں کے متعلق ہے، کیونکہ یہ جو موضوع ہے اتنا وسیع ہے کہ اس کو زیادہ وقت چاہیے. اس لیے میں اپنے نیوز سیگمنٹ کے آغاز سے پہلے چلتی ہوں اپنے ہوسٹ خیر النساء کے پاس، جہاں وہ ہمارے ماہر ایکسپرٹ سے اس موضوع کے بارے میں سوالات کریں گی اور خوبصورت جواب ان سے دریافت کریں گی. جی خیر النساء. بہت شکریہ مسرت آپ کا. جی ہاں ناظرین، یوں تو انسان پر یا اسپیشلی بچوں کی تربیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عوامل ایسے ہیں کہ جو ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے وراثت یا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ماحول کا یا سوسائٹی کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یا پھر دوست احباب اگر اچھے دوست ہوں تو بہت ہی اچھے نقوش چھوڑ جاتے ہیں اور اگر برے ہوں تو بہت ہی برا اثر چھوڑ جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کا بھی بچوں کی تربیت میں بہت اہم کردار ہے. تو ان تمام عوامل میں سے جو آج ہم جس کو ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے والدین کے
بارے میں دیکھتے ہیں کہ گھر والوں کا اور والدین کا بچوں کی تربیت میں کیا نقش اور کیا کردار ہے. آئیے اب سب سے پہلے اپنے مہمان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور پھر سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں محترمہ معصومہ صاحبہ آپ؟ الحمدللہ، خدا کا شکر. جی آپ موضوع تو آپ جان چکی ہیں کہ ہمارا موضوع کیا ہے آج، تو میں یہ چاہوں گی کہ فوراً سے ایک اپنے ٹاپک پر آئیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں. سب سے پہلے کیونکہ ایک گھر میں جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو ظاہر بات ہے ماں کے آغوش میں جب ہوتا ہے اس کے سامنے اس کے والدین، اس کے ماں باپ، پیرنٹس، اس کے علاوہ اور بھی بہن بھائی موجود ہوتے ہیں. تو میں یہاں سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک بچے کی تربیت میں گھر والوں کا اور ایک فیملی کا کیا نقش ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل لولیک الفرج. جی خیر النساء، جس طرح کہ آپ نے پوچھا کہ ایک بچے کی تربیت میں اس کے گھر یا اس کی فیملی کا کیا اثر ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اس کا وجود جس جگہ پہ پایا جاتا ہے وہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے. یعنی بچے کی جب تربیت شروع ہوتی ہے دنیا میں آنے کے بعد، جو تربیت اس کی شروع ہوتی ہے اس کے خود اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. اور بچے کی تربیت کیا اخلاقی اقدار پر مبنی ہو اور کیا برائیوں پر مبنی ہو، دونوں صورتوں میں اس تربیت کی بنیاد اس بچے کا اپنا گھر ہی ہے اور اس کے اپنے گھر والے ہی ہیں. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنے گھر میں آنکھ کھولتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے گھر کی فضا کو دیکھتا ہے، اپنے گھر میں ہونے والی باتیں، اپنے گھر میں سنائی دینے والی چیزیں. مثلا بچہ جب ماں باپ کی باتیں سنتا ہے، ان کی بہن بھائیوں کی باتیں سنتا ہے، فیملی کے دوسرے ممبرس کی باتیں سنتا ہے، یا ریڈیو سن رہا ہے، یا ٹی وی کی آواز اس کے کانوں میں جا رہی ہے، یا خدا نخواستہ اس کے کانوں میں میوزک کی آواز جا رہی ہے، یا قرآن کی تلاوت جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو اپنے گھر میں سب سے پہلے شروع کرتا ہے سننا، یہ سب اس بچے کی تربیت پر، اس کی شخصیت پر بہت ہی گہرا اثر رکھتی ہیں. دوسری طرف سے بچہ جب دیکھنا شروع کرتا ہے، جب بچہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو جو چیز اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی جاتی ہے اس کی شخصیت پر، اس کی تربیت پر اثر انداز ہوتی ہے. اب یہ گھر اور فیملی ہے جو بچے کا جو مینٹلی لیول ہوتا ہے اس کو امپروو کرتی ہے یا اس کو لو کرتی ہے. یعنی اس کی شخصیت، اس کی نفسیات، اس کی روان، اس کی آپ کی روح تک کی تربیت جو ہے نا بچے کے بچپن سے ہی اس کے گھر میں سے شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ بچے نے جو بھی سننا ہے، جو بھی دیکھنا ہے اور جو بھی بولنا ہے اپنے ارد گرد سے سیکھنا ہے. اور یہ اس کا ارد گرد کا ماحول اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، اس کے اپنے گھر کا ماحول جو ہے اس کو تربیت دیتا ہے. اور ہمارے ماحول میں اکثر اس طرح بھی ہے کہ ہماری فیملی میں، ہماری سوسائٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ابھی یہ بچہ ہے، اس کے بچے کی کچھ سمجھ میں نہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ بچہ کچھ نہیں سمجھتا، جبکہ ناخواستہ طور پر بچہ سب کچھ پک کر رہا ہوتا ہے اور اڈاپٹ کرتا ہے. وہ بے شک اس معاملے میں دانشوروں کا قول ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے پہلی دفعہ روتا ہے تبھی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں انسان ہوں، یعنی میں ایک مکمل انسان ہوں. اور بچہ مکمل طور پر ہر چیز کو سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے. صرف بیان کرنے کی جو اس کی قدرت، وہ توانائی ہے بیان کرنے کی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ فطرت کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں مراحل گزارنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں کا اظہار کرنا شروع کرتا ہے. لیکن جب آپ بچپن میں ایک بچے سے جو ہے نا کسی بڑے والی بات سنیں تو آپ تعجب نہ کریں، کیونکہ وہ ایک مکمل انسان ہے. وہ اسے آپ ایک بچہ سمجھیں، وہ جانور نہیں بلکہ وہ خود انسان ہے اور اس کی ایک مکمل شخصیت ہے. اور اس کی شخصیت کو آپ اچھائی یا برائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بچہ جو ہے پاک فطرت پہ دنیا میں آتا ہے، خدا جوئی کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے. یہ والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں، اور گھر میں سب سے اہم نقش کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا ہوتا ہے. ان والدین نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے؟ اسلامی خطوط پہ کرنی ہے یا ماڈرنزم کے خطوط پہ کرنی ہے؟ اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار ہوں تو سب سے پہلے ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ خود دیندار ہوں. جب بچہ بچپن سے اپنے گھر میں قرآن کی آواز سن رہا ہوگا تو اسے قرآن سے کیا ہوگا؟ انس ہوگا. لیکن وہ بچہ جو بچپن سے ہی ابھی آنکھ کھولی نہیں، اس کے کانوں میں میوزک جا رہا ہے، بلکہ آنکھ کھولنے سے پہلے کے اثرات، جیسے کہ آگے چل کے بحث کریں گے ہم اس موضوع پہ بھی کہ کس طرح بچے کے پیدا ہونے سے پہلے میوزک یا قرآن کے اثرات ہوتے ہیں. اس کی سننے والی چیزیں، اس کے بولنے والی چیزیں، اس کی دیکھنے والی چیزیں، ہر چیزوں سے بچہ جو ہوتا ہے متاثر ہو رہا ہے. اور یہ وہ عوامل ہیں جو انسان کی تربیت پہ دیر پا نکوش چھوڑ کے جاتے ہیں. صحیح. تو میں یہی پوچھوں گی کہ آپ والدین کے بارے میں بتائیں کہ والدین کیسا کردار اپنائیں، یا اس کی ماں جو ہے بچے کی ماں وہ کس طرح کردار اپنائیں کہ واقعی میں ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل پیرنٹس ہی بنے آگے جا کر. دیکھیں خود سازی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ تربیت یافتہ ہو تو اس سے سالہ قبل ماں باپ کو اپنی تربیت کرنی چاہیے. آپ جس خطوط پر چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہو، کہ ہمارا بچہ ایک
اخلاق کے لحاظ سے بہترین انسان ہو، تعلیم کے لحاظ سے بہترین انسان ہو، عمل کے لحاظ سے بہترین انسان ہو، یہ ماڈرنزم میں دنیا میں سب سے آگے نکل جائے. ان ساری چیزوں میں کیا ہے تو ماں باپ کا ہی کردار ہوتا ہے. ماں باپ جو خود کرتے ہیں، جو کچھ ان کی سوچ ہے، جو کچھ ان کی فکر ہے، یہ ساری چیزیں بچے پر اثر انداز ہوتی ہیں. والدین کا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر الگ الگ ان کے نقش دیکھا جائے، ماں کا علیحدہ رول ہے، باپ کا ایک علیحدہ رول ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے بچے کے اوپر باقاعدہ اثرات چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اور والدین کو چاہیے کہ اپنی تربیت کو اس طرح سے کریں. اب والدین یہ کہیں کہ چلے ہمارا تو ٹائم گزر گیا، ہمارے ساتھ تو جو ہونا سو ہو گزرا، تو اب ہم کیا کہیں جو میری تربیت نہیں ہوئی میں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے بچپن سے نماز پڑھنے کی عادت نہیں تھی، میں اپنے بچے کو نماز کی عادت نہیں ڈال سکتی. یہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں وراثت میں آتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے ماحول کی ہوتی ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ کے گھر میں بچہ آ گیا تو اس کے سامنے آپ اپنے آپ کو نماز کا مقید قرار دیں، اس کے سامنے نماز پڑھیں، اس کے سامنے قرآن پڑھیں، اس کو قرآن سنائیں تاکہ وہ ان چیزوں سے مانوس ہو. بجائے یہ کہ کوشش کریں کہ جتنی بھی لغویات ہیں، بیہودہ چیزیں ہیں، حرام میوزک اور یہ ساری چیزیں اس کی آنکھوں سے دور رکھیں، اس کے کانوں میں یہ چیزیں نہ جائیں، اس کی آنکھوں کے سامنے ایسی چیزیں نہ آئیں. تبھی معصومہ صاحب اکثر ایسا ہوتا ہے، وہ دیکھا ہے ہم نے گھروں میں کہ جو یہ تو باپ جو ہوتا ہے وہ ساری ذمہ داری تربیت کے حوالے سے ساری ذمہ داری جو ہے وہ ماں کو ڈال دیتا ہے کہ ماں جو ہے بچوں کی تربیت کرے، یا بعض اوقات ماں جو ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں یہ سارا کردار جو ہے وہ اس کے باپ کا ہے. تو اس میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا کریکٹر بہت زیادہ اہم ہے؟ دیکھیں ماں اور باپ دونوں ہی جو ہے نا بچے کی تربیت، بچے کے دنیا میں لانے اور بچے کے دنیا میں لانے کے بعد اس کی تربیت، اس کی شخصیت اور اس کی فیوچر میں مکمل طور پر مؤثر ہے. لیکن جہاں تک تربیت کی بات آتی ہے تو وہاں پر ماں کا تھوڑا اثر جو ہے نا باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ ماں سب سے زیادہ ٹائم جو ہے اپنے بچے کے ساتھ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ بتاتی ہے، ٹھیک ہے. اور بچہ جو ہے نا ٹوٹلی شروع کی ایج میں یعنی ابتدائی سالوں میں بچہ اپنے ٹوٹلی طور پہ اپنی ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب آپ دیکھیں ماں اور باپ کے درمیان بچے کو چوائس دی جائے، چھوٹے نوزاد بچے کو یا 1 سال 2 سال حتیٰ 3 سال تک کے بچے کو کہ اپنی ماما کے پاس آنا ہے یا بابا کے پاس، تو بچہ کہے گا میں نے ماما کے پاس آنا ہے. چن بچے فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنی ماں کی طرف زیادہ مائل، جیسے کہ ہمارے پاس روایات میں بھی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ماں اور بچے کے درمیان ایک ایسی محبت قائم کر دی ہے کہ ماں بچے کی طرف کھینچی جاتی ہے اور بچہ ماں کی طرف کھینچی جاتا ہے. اور یہ وہ محبت ہے جو خدا کی محبت کا ایک ذرہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ماں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس محبت کا ایک ذرے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بچے کی تربیت کس طرح کرتی ہے. جی بہت شکریہ، آپ کے بہت اچھے نکات کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس ٹاپک کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں مسرت کے پاس. جی مسرت، کوئی اور نیوز اگر آپ کے پاس موجود ہو؟ جی ہاں، جیسے کہ پہلے بتایا کہ یہ جو نیوز ہے ہماری ناظرین، جو نیوز سیگمنٹ آج ہمارے پاس ہے اور اس کی نیوز یہ ساری بچوں سے ریلیٹڈ ہے. ناظرین، بچے خدا کا ایک بہت ہی خوبصورت عطیہ اور تحفہ ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کی شخصیت پہ والدین کا کردار بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے؟ ایک رپورٹ کے مطابق بچہ اپنی ابتدائی عمر میں والدین سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ مثبت کاموں میں بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. والدین کو چاہیے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، کیونکہ اس سے بچوں کی شخصیت میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے. والدین کو چاہیے کہ بچوں کو نیک کام کی طرف اجاگر کریں. جس گھرانے میں لڑائی جھگڑے مانوس ہوتے ہیں وہ گھرانے میں بچے جو ہیں وہ منفی سرگرمیوں کی طرف بہت زیادہ شامل ہو جاتے ہیں اور ان میں خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے. اس کے متعلق ہمارے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچوں کی خامیوں کو زیادہ بیان نہ کریں، بلکہ ان کے اندر موجود خوبیوں کو بیان کریں تاکہ وہ خوش ہوں اور اس کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اچھا کام کرنے اور اچھا بننے کی مزید کوشش کرے. ناظرین، اب وقت ہو جاتا ہے ایک رپورٹ کا جو ہماری ٹیم نے آپ کے لیے بنائی ہے. آئیں ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیدہ مودت زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گھرانہ. آج جو ہم نے رپورٹ تیار کی ہے وہ والدین کی ان کی اولاد پہ توجہ کے حوالے سے ہے. اگر وہ اپنی اولاد پہ توجہ دیں تو اس کے کیا اثرات ہیں اور اگر نہ دیں تو بچے کس طرح عدم توجہی کا شکار ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ توجہ کا مطلب کیا ہے، کیونکہ بعض والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے بچوں کو ان کی مادی ضروریات پوری کر دیں اور ان کو سارے وسائل فراہم کر دیں تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے اور ان کو کسی قسم کی کوئی معاشی مشکل یا پریشانی پیش نہ آئے. لیکن ایسا نہیں ہے.
یہ چیزیں والدین کی ذمہ داری میں شامل ہیں اور ان کو بچوں کی ضروریات کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن ان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچوں پر توجہ دی جائے، اور توجہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بچوں کے مسائل میں والدین شامل ہوں اور ان کی ہیلپ کریں، ان کو مسائل سمجھنے میں مدد دیں، مشورہ دیں۔ بچے جو ہیں وہ ان کو اپنی تکیہ گاہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی سہارا ہے جس کے ہم جس کا سہارا لے سکتے ہیں اور وہ ہماری ہیلپ کریں گے۔ جب والدین کی بات ہوتی ہے تو اس میں ماں اور باپ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف والد کی توجہ ہو اور ماں نہ ہو، اور صرف ماں ہو باپ نہ ہو، تو یہ بھی کفایت نہیں کرتا، بلکہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں باپ کی گائیڈنس ضروری ہوتی ہے، اور بعض چیزیں جن میں مادرانہ حص اور ماں کی شفقت اور محبت ضروری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے دونوں کا بچوں کی توجہ میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اسکالر کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کہ آپ اس کو کسی اچھے اسکول میں پڑھائیں، بلکہ اس کے لیے یہ چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کے مسائل کو شیئر کریں اور اس کے اسکول ایونٹس میں شرکت کریں، اس کے ساتھ مشورہ کریں، یعنی اس پر توجہ دیں۔ یہ چیز زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ناظرین، ابھی ہم نے دیکھا کہ توجہ کسے کہتے ہیں اور توجہ کتنی ضروری چیز ہے۔ آئیے اب چل کے دیکھتے ہیں کہ اگر بچے عدم توجہی کا شکار ہو جائیں تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک بہت مشکل ذمہ داری ہے جو والدین کے کندھوں پر ہے۔ بچوں پر توجہ دینا آج کل کے دور میں، جبکہ زمانہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور جس چیز کی کمی ہے وہ وقت ہے، اور توجہ دینے کے لیے والدین کو وقت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب تک یہ ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے انجام نہ دی جائے تو معاشرے میں بہت سارے نقصانات اور بہت سے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ توجہ بچے کی نیچرل ڈیزائر ہے، وہ چاہتا ہے کہ والدین اور اس کے ارد گرد کے لوگ اس کو توجہ دیں، لیکن جب یہ توجہ اس کو گھر کے ماحول میں نہیں ملتی تو وہ باہر اس کو تلاش کرتا ہے۔ گھر کا ماحول بہت سیف ہے اور اس کو یہ ڈیزائر جو اس کی فطری خواہش ہے گھر میں ہی مکمل ہونی چاہیے، لیکن اگر گھر میں ہی اس کو توجہ نہ ملے تو وہ باہر توجہ کا مرکز بننا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سارے مسائل اور خود اس بچے کے لیے بہت سے مسائل پیش آ سکتے ہیں، اور بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جو اسی کم توجہی یا عدم توجہی کا نتیجہ ثابت ہوتے ہیں، جس طرح سے بعض بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگنا، یا ان کا بہت زیادہ شرمیلا پن، احساس محرومی، یا والدین سے برا سلوک وغیرہ، یہ سب مشکلات عدم توجہی کا ہی نتیجہ ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے ہماری رپورٹ دیکھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے پروگرام گھرانہ۔ اللہ حافظ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کم عمر بچے بھی ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں؟ آئیں اس کے بارے میں ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کی زندگی پریشانی اور ذہنی دباؤ سے آزاد ہوتی ہے۔ حالیہ میں ایک رپورٹ نے اس بات کو رد کر دیا ہے۔ ایک نئی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ 3 سال سے کم عمر بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق اسکول جانے کی ابتدا کرنے والے بچے اکثر گہری ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق ابھی بھی لوگوں نے 6 سال سے کم عمر بچوں کی ذہنی تناؤ کو خاص طور پر توجہ نہیں دیا ہے، جبکہ کم عمر بچے اپنی جذباتی ناپختگی کی بنیاد پر اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ ناظرین، یہیں چلتے ہیں خیرالنساء کے پاس۔ جی خیرالنساء۔ جی مسرت، بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، بات ہو رہی ہے بچوں کی تربیت کے بارے میں کہ والدین کا کیا کردار ہے، اور اس بارے میں ہم اور مزید پوچھتے ہیں سوالات اپنے مہمان سے۔ جی، بات ہو رہی تھی والدین کی تربیت کے بچوں پر بہت اثر انداز یعنی ہوتا ہے، بہت اثرات ہیں، تو اسی حوالے سے ہم یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وراثت کا بھی کوئی اثر ہے، یا پھر
بالکل جی، جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ والدہ کا خاص طور پہ بچوں کی تربیت میں والد کی نسبت زیادہ ہاتھ ہے، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وراثت کے حوالے سے میں سب سے پہلے ایک حدیث سے شروع کرتی ہوں کہ حدیث نبوی میں ہے کہ اپنے ہمسر کے انتخاب میں دقت کریں، کیونکہ ماں باپ کی صفات جو ہیں وہ بچے کے اندر آتی ہیں، یعنی چاہے ماں کی صفات ہیں چاہے باپ کی صفات ہیں، یہ وراثت کے طور پر یہ کچھ جینز ہوتی ہیں جو بچے کے اندر آتی ہیں، بلکہ ایک سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ 23% جو ہے نا بچے کی شخصیت کے جو پہلو ہیں 23% جو ہیں ماں باپ کی طرف سے ملتے ہیں، یعنی یہ کچھ جینیٹک پرابلمز ہوتے ہیں یا خصوصیات ہیں جو ماں باپ کی طرف سے ارث میں بچے کو ملتی ہیں، اور ان سے انکار نہ تو اسلام نے کیا اور نہ ہی آج سائنس انکار کر رہی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب آپ لوگ شادی کر رہے ہیں تو اسی لیے اسلام نے اس بات پر بہت توجہ دی ہے کہ دیکھیں آپ اپنے ہمسر کو منتخب کرتے ہوئے اپنے شوہر یا اپنی زوجہ کے انتخاب میں بہت ہی دقت کریں، دیکھیں کہ وہ ظاہری طور پر سالم ہے یا روانی طور پر سائیکالوجیکلی تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ذہنی مسائل تو نہیں ہے اس کے ساتھ، مثلا ڈپریشن یا اس قسم کے مسائل میں تو وہ نہیں گھری ہوئی، یعنی ایسے مسائل جو قابل حل و مشکل نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی خانم جو ہے کوئی خاتون مثلا نفسیاتی طور پہ زیادہ ہی مریض ہے تو اس سے آنے والا بچہ بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی وہ 100% کچھ نہ کچھ صفات جو ہے اپنی ماں کی ضرور اپنے اندر لے کے آئے گا۔ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں آج کل یہ جو رواج بہت زیادہ ہے کہ جب شادی سے پہلے جب کسی کے یہاں رشتہ لے کے جایا جاتا ہے تو اس وقت صرف لڑکی کے مثلا ظاہری شکل و شمائل کو دیکھا جاتا ہے یا اس کے خاندان والوں پر توجہ ہوتی ہے کہ وہ کس خاندان کے لوگ ہیں، تو بس یعنی ان چیزوں کو بہت معیار بنا دیا گیا ہے، جبکہ مثلا آج کل جو ہمارے اسلام نے خصوصاً جو ایمان کو اور اسلام کو یعنی کہا ہے کہ یہ تقویٰ اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں بنیاد قرار دیا ہے انہیں ہم بالکل بھی نہیں دیکھتے بلکہ اگنور کرتے ہیں ہم یعنی اس چیز کو۔ جیسے کہ احادیث میں بھی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر رشتہ لے کر جاتے ہیں یا کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو لوگ 3 چیزیں دیکھتے ہیں، یا اس کا حسن دیکھتے ہیں یا اس کی دولت دیکھتے ہیں یا اس کا کردار دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے ائمہ معصومین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرتے ہوئے کہا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ جب تم اپنے ہمسر کا انتخاب کرو تو اس کے کردار کو نظر میں رکھو، کیونکہ یہ کردار ایک ایسی چیز ہے جو آپ اپنی آئندہ نسلوں کو بھی منتقل کرو گے، یہ نہیں کہ صرف آپ کی حد تک، اگر آپ کا کردار اعلیٰ ہے، اقدار کا مالک ہے تو آئندہ آپ کی نسلوں کے اندر بھی یہی اقدار اور یہی خصوصیات پائی جائیں گی، اور اگر آپ صرف دولت کو مد نظر رکھو گے یا حسن کو مد نظر رکھو گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلی نسل میں یہ ساری چیزیں بھی موجود ہوں۔ ماسٹر صاحب میں یہ کہوں گی کہ والدین کی ضرورت ہے، ایسے والدین جن کے پاس واقعاً اویئرنیس ہو، معرفت ہو، آگاہی کہ اپنے بچوں کی جب یہ شادی کرواتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو وہ دور اندیش ان کو ہونا چاہیے، وہ آگے کا دیکھیں ہمارے بچے، ہمارے جب پوتے پوتیاں جب ہماری دنیا میں آئیں گے، ہماری جب نسل آگے بڑھے گی تو کس طرح ایک صالح اولاد دنیا میں آئیں گے یا پھر غیر صالح اولاد۔ بالکل، یہ ہمارے گھر کے بزرگوں کا، بڑوں کا جو ہے ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے نا مد نظر رکھیں۔ اگر آپ صرف فائنینشلی طور پہ کسی معیار کو سامنے رکھیں گے یا ظاہری حسن کو سامنے رکھیں گے تو آپ اس زندگی میں کیا، اس نسل میں کیا، اگلی نسلوں میں بھی یہ مسائل درپیش آئیں گے۔ لیکن اگر ایک سلیقہ مند خاتون ساس جو ہیں یا ایک سلیقہ مند یا جو باشعور اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جب رشتے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یقیناً ان چیزوں کو بھلے ہی دیکھتے ہوں لیکن ان کا معیار کیا ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، اس بچے کی، اس بندے کی اگلے کی خصوصیات ہوتی ہیں، نہ کہ یہ کہ اس کی ظاہری صورت یا اس کے حسن یا مال وغیرہ کو دیکھ کے رشتے طے کیے یہاں پر آپ نے ایک ٹاپک سے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اشارہ کیا تھا کہ حاملگی کے دوران بھی بہت سارے جیسے ماں کی کردار ایسے ہوتے ہیں جو بچوں پر اثر چھوڑ جاتے ہیں یا بہت زیادہ نقوش جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر آ جاتے ہیں، تو یعنی اس بارے میں تھوڑا سا آپ اشارہ کریں ہمارے ان خواتین کے لیے کہ جن کے بچے ماشاءاللہ دنیا میں آتے ہیں، تو یعنی وہ بھی ان چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ جی دیکھیں، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ بچے کی تربیت دنیا میں آنے کے بعد گھر میں سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے جو 9 ماہ بچہ اپنے ماں کے شکم میں رہتا ہے اس کی تربیت کا آغاز اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماں کی جو ہے نفسیاتی حالت جو ہے وہ بچے کے اوپر بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اس کی شخصیت میں۔ مثلا ماں اگر ان 9 ماہ کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی بری طرح ڈری ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑا گیا ہے تو سائنسدان اور سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ آج یہ جو ہمارے عام معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بچے کے اوپر چاند گرہن کا نشان لگ گیا، فلاں نشان لگ گیا، یہ نشان اس ڈر کا نتیجہ ہے، یعنی ماں ظاہری طور پہ ڈری ہے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا لیکن بچے کے جسم کے اوپر ایک نشان پڑ گیا۔ لیکن ماں جو ہے اگر بہت زیادہ غصے میں رہتی ہے، چڑچڑی ہو گئی ہے، عموماً پریگننسی میں خواتین کے یہ مسائل ہوتے ہیں، اگر یہ حالت ہو خاتون کی اور حد سے زیادہ اور وہ کنٹرول نہ کر سکے تو اس کے بچے کے اندر بھی یہ چیزیں دنیا میں آتے ہی موجود ہوں گی کہ جن کا حل جو ہے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی دنیا میں آئی ہیں۔
ان کو کنٹرول کرنا پریگنینسی میں اسی لیے کہتے ہیں کہ خاتون کو نہ صرف ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ اچھی غذا دے لو، لیکن ان کے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا برا زیادہ سنگین کام نہ کیا جائے یا زیادہ مشقت نہ کی جائے، لیکن ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے جو پریگننٹ خاتون ہے وہ خوش رہے. جس قدر ماں خوش ہوگی بچہ اس قدر خود اعتماد پیدا ہوگا، یعنی اس کی شخصیت اس قدر جو ہے مکمل ہوگی. جس قدر ماں جو ہے ان 9 ماہ کے اندر خوش رہے گی، جس قدر ماں کی شخصیت بہترین ہوگی، اسی طرح جو ہے بچے کی شخصیت بھی اچھی ہوگی. اور اگر ماں کا رجحان اخلاقی برائیوں کی جانب میں، مثلا وہ ان 9 ماہ میں گانے سنتی رہتی ہے، یعنی اس کو گانوں کی طرف رغبت ہے، فلمز دیکھنے کی رغبت ہے، جھوٹ بولنے لگی ہیں یا اور خدا نخواستہ اور غیر اخلاقی برائیاں، تو وہ اس بچے کے اندر بھی یہ اخلاقی برائیاں پائی جائیں گی. اور اسی کے برعکس اگر ماں نے ان 9 ماہ کے دوران جو ہے قرآن کریم کی تلاوت سنی یا قرآن کا زیادہ سے زیادہ تلاوت کی یا زیادہ سے زیادہ نماز کی طرف توجہ دی، حضور قلب رکھا، اچھائیوں کی طرف راغب ہوئی، تو یہی اچھائیاں بچے کے اندر بھی آئیں گی. یعنی ہمارے اسلام میں نہ صرف یہ فزیکلی ایک خاتون اپنی طرف توجہ دے کہ اپنے غذا کو مینٹین رکھے، بلکہ یعنی روحی اور روانی طور پر بھی اپنی طرف توجہ دے، اور وہ تمام چیزیں جیسے تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور یعنی اچھے اخلاقوں کو اپنانا، ان تمام چیزوں کی بھی رعایت کرے. جی جہاں ابھی آپ نے نقطے کی طرف اشارہ کیا غذا کی طرف، دیکھیں ہم لوگ غذا کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں، کیا پریگننٹ خاتون اور کیا جو ہے بچے کے دنیا کے آنے کے بعد غذا، ماں کی بھی اور بچے کی، یہ دونوں حالتوں میں غذا بھی جو ہے انسان کی تربیت میں بہت ہی زیادہ مؤثر ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یعنی اپنی غذا کی طرف، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دقت کرو کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور اس کا کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر انسان چلے گا تو یقیناً اس کی تربیت جو ہے بہترین بھی ہوگی، اور وہ یقیناً خدائی بندہ ہوگا کہ جس کے لیے خدا نے بندے کو خلق کیا ہے. میں یہیں پر پوچھنا چاہوں گی کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جب ان سے پہلے بھی کچھ اس کے بہن بھائی دنیا میں آ چکے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے تو کچھ بڑے ہوتے ہیں، تو یعنی بہن بھائیوں کا بھی کیا کردار ہے بچوں، چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت کے حوالے سے؟ دیکھیں بہن بھائیوں کا کردار سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر گھر میں ایک بچہ ہے اور اس کے 3-4 سال کا بچہ ہے، اس کے بعد ایک نئے بیبی گھر میں آتا ہے، تو وہ جو 3-4 سالہ بچہ ہے وہ جیسے پچھلے پروگرامز میں بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ بچہ حسد کا یا کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے کہ ماں باپ مجھے توجہ نہیں دے رہے، لیکن اس کو نیو بیبی کو، نیو بورن کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں. اس میں بچے کو کمپلیکس فیل ہوتا ہے، اس کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے، وہ ضدی ہو جاتا ہے، لجباز ہو جاتا ہے. اور چھوٹا بچہ بھی جب اس کے ساتھ اس کا بڑا بہن یا بھائی اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اس کے اندر سے بچپن سے ہی وہ ڈپریشن سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی بچہ مضطرب ہو جائے گا، ہر بات پہ اسے ٹینشن ہوگی. ابھی اس کا بھائی بہن اس کے نزدیک سے بھی نہیں گزرے گا، وہ چلانا شروع کر دے گا. یعنی یہ ساری چیزیں، بڑا بہن بھائی چلا رہا ہے تو بچے پہ کیا اثر ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز جو آج کل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ بچے جو ہے اپنے والدین سے فارمل چیزیں سیکھتے ہیں، فارمل مینر سارے اپنے والدین سے، کیسے کھانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کتنے بجے سونا ہے، کیا کھانا ہے، کتنے بجے اسکول جانا ہے. لیکن جو فارمل نہیں ہیں چیزیں، وہ ساری چیزیں چھوٹے بچے اپنے بہن بھائیوں سے سیکھتے ہیں. مثلا ہمارے ریلیشن کس قسم کے ہونے چاہیے، ہمارے ریلیشن کس کے ساتھ ہونے چاہیے، ہمارے ریلیشنز کی لمٹ کیسی ہونی چاہیے، ہمارے فرینڈز کیسے ہونے چاہیے، مجھے پہننا کیسے چاہیے، مجھے کس طرح سٹائل بنانا چاہیے، میں کس طرح زیادہ ماڈرن لگوں گا. یہ ساری چیزیں بچے جو ہیں اپنے بڑے بہن بھائیوں سے سیکھتے ہیں. اس لیے اگر آپ اپنے پہلے بچوں کی تربیت نہیں کر سکے تو آپ یقیناً جو ہے اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت میں بھی مشکلات سے دوچار ہوں گے. اسے کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چلو اس کی دفعہ نہیں کر سکی تو اگلے بچے کی دفعہ کریں گے، بلکہ اگر آپ پہلے بچے کی تربیت نہیں کر سکے تو اس بچے کی وجہ سے دوسرے بچے کی تربیت میں بھی فرق آئے گا. بس یعنی یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بچے کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ بچے جو ہے دوسرے بچوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جی ہاں ناظرین، بات ہو رہی تھی والدین کی، جو ہے والدین کا نقش بچوں کی تربیتی حوالے سے. تو اس سلسلے میں ہم نے بات کی محترمہ معصومہ صاحبہ سے. انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے آج ہم نے جس کے بارے میں تقریباً ڈیٹیل سے ہم نے بات کی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس کے ساتھ مسرت کا بھی شکریہ ادا کریں گے. مسرت، آپ نے کہ جو جتنی بھی نیوز ہمیں دی بہت اچھی تھیں. تو یہیں پر میں چاہوں گی جی مسرت، اگر کوئی اور نیوز ہو تو اگر آپ دینا چاہیں. جی ہاں، جیسے کہ
ناظرین، جس طرح سے ہماری محترم مہمان نے ابھی فرمایا کہ جو خصوصیات ہوتی ہیں والدین کی وہ بچوں میں بھی منتقل ہوتی ہیں، اسی طرح سے خوف بھی والدین سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ 8 سال کی عمر سے لے کر 12 سال کی عمر تک کے 10 لاکھ بچوں پر ایک سروے کیا گیا اور اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کے والدین جن چیزوں سے خوف کھایا کرتے تھے وہی خوف ان کے بچوں میں بھی موجود تھا۔ اس کو مشترکہ فوبیا کہا جاتا ہے، یعنی اس بارے میں یہ تحقیق نے بتاتی ہے کہ بچوں میں خوف کی منتقلی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بالغ افراد گھروں میں اپنے خوف اور ڈر کے بارے میں دوسروں کو بتانے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے اور بچے اپنے والدین سے سن کر ہی ان چیزوں سے ڈرنے لگتے ہیں۔ جی خیرالنساء۔ جی ہاں، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے یہیں پر۔ جی ہاں ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ رہبر معذب انقلاب فرماتے ہیں، مقصد عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں صف آرا کرنا نہیں ہے، مقصد عورتوں اور مردوں کی معاندانہ رقابت نہیں ہے، ہدف یہ ہے کہ عورتیں اور لڑکیاں اسی عمل کو دہرا سکیں جس کو انجام دے کر مرد ایک عظیم انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے اور اسلام میں اس کا عملی تجربہ بھی کیا جا چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گھرانہ۔ بات ہو رہی ہے والدین کی تربیت کے حوالے سے۔ جی ہاں محترمہ معصومہ صاحبہ، ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ والدین کی تربیت جو بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے، تو اس میں والدین کتنی توجہ دیں اپنے بچوں پر، یا بعض اوقات والدین بالکل ہی یعنی اب کوئی بھی پوائنٹ نہیں لیتے اپنے بچوں کی طرف سے، بچوں کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو یعنی اس حوالے سے یعنی یہ بچے پھر والدین کی طرف سے بہت آسودہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں والدین نہیں دیکھ رہے، یعنی بعض اوقات بہت زیادہ نرمی سے پیش آتے ہیں، بہت زیادہ سختی سے۔ تو یعنی اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ لیکن جیسے کہ گزشتہ پروگرامز میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ آج کل جو ہے جس قدر تیز دور آ گیا ہے، مشینی دور ہے، اس میں ہر ایک مصروف ہے، کیا ماں باپ، کیا گھر کے دوسرے ممبرز اور خود بچے بھی کسی حد تک مصروف ہو گئے ہیں۔ مثلا اگر ہم اپنے بچے کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں، اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کہے گا ماما میرے کارٹون لگے ہوئے، میں کارٹون دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا تھوڑی دیر پڑھ لو، نہیں ماما ابھی میرے جو ہے نا ہوم ورک وہ جو ہے نا کارٹون دیکھ رہا ہوں، یہ میرے کھیلنے کا ٹائم ہے۔ بس اس طرح بہانے بنا لے گا۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ ماں باپ توجہ نہیں دے رہے، بلکہ بچے بھی بعض اوقات آپ کو اگنور کرتے ہیں۔ ماں باپ کی توجہ ضروری ہے، لیکن اس توجہ کو کس طرح ہم مینٹین کریں، کیونکہ ہم خود بھی بہت زیادہ مصروف ہیں، ہماری مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے ایک چیز جو بہت ہیلپ کرنے والی ہے ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ مثلا ہم گھر کے مختلف افراد مل کے، ماں باپ، بہن بھائی، یا گھر میں دادا دادی یا نانا نانی، کوئی بھی گھر میں ساتھ رہ رہے ہیں، مل کے بچے کو توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح توجہ دینے سے بچے کے اندر جو توجہ کی کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بہت ہی اہم ہے، کبھی بھی ماں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ بچہ اپنے دادا یا دادی کے ساتھ بزی ہے یا بہن بھائیوں کے ساتھ بزی ہے، میں بات نہ بھی کروں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں۔ مثلا اپنے کاموں میں سارا دن، عموماً ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ خواتین سارا دن صبح سے کچن میں گھسی ہیں، کام کرنے لگے ہیں، جو گھر کے کام شروع ہوئے، مہمان آگے، مہمان نوازیاں، اور اپنے بچوں کو یا گھر کے باقی ممبرز کے حوالے کیا ہوا ہے یا خود اس کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ یہ بچے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ لیکن ماں کو جو ہے نا بچے کے ساتھ اسپیشلی فزیکلی ٹچ رہنا چاہیے، گزرتے ہوئے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اسے نوازش کر کے جائیں، اپنے ہاتھ سے اسے پیار کر کے جائیں، اسے بوس کریں، یعنی اس کو احساس دلائیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے والدین نے بچوں کو اسکول میں آدھا ٹائم وہ اسکول میں لگا کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ٹیوشن سینٹر یا کوچنگ سینٹر میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آدھا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی مدرسے میں جو جتنے بھی ٹیچرس وغیرہ جو مدارس ہوتے ہیں ہمارے عموماً معلم حضرات، ان کے ہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی سارا ٹائم بچہ جو ہے صبح سے شام تک، سمجھ بعض اوقات آدھی رات تک 9-10 بجے تک بچہ جو ہے تمام ٹائم وہ باہر گزارتا ہے۔ تو والدین بالکل بھی یعنی اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھنے لگے، سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ان کی پڑھائی کا ذمہ ہم پہ ہے، ہم نے انہیں اسکول داخل کرا دی، ہم نے ان کو قرآن نماز سکھانا ہے، ہم نے مولوی صاحب لگوا دیے، یہ کہہ کے ماں باپ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری پوری ہوگی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آج کل کے بچوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، جو ہم بچے 3 سالہ بچے کو اسکول بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو جی شروع ہو جاؤ پڑھنا، یعنی جہاں پہ اسلام نے کہا ہے کہ بچہ 7 سال کی عمر تک بادشاہ کی طرح رہے، اس کو آزاد چھوڑا جائے، اور اس عرصے میں بچے کو اپنے ماں باپ کی مکمل 24 گھنٹے ضرورت ہے کہ میرے والدین مجھے پیار کریں، مجھے امپورٹنس دیں،
میرے ساتھ باتیں کریں، میرے ساتھ کھیلیں. یعنی یہ جو شروع والے 7 سال ہیں اس میں بچے کی شخصیت بنتی ہے، اس کا دماغ بنتا ہے، اس کے احساسات زیادہ ہوتے ہیں، اس کی عقل کی نسبت اس کے احساسات زیادہ ہوتے ہیں. اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں، اس کو تعلیم دلانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی عقل رشد کرے، لیکن پہلے 7 سال تک بچہ جو ہے صرف طوطے کی طرح رٹے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی. لیکن اگر اسے یہی پیار اور محبت کے ساتھ ماں باپ کوئی چیز سکھاتے ہیں تو اسے ساری عمر کے لیے یاد رہ جاتی ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ماں باپ چاہے انہوں نے اپنے بچوں کا ٹائم ٹیبل ایسا ہی سیٹ کیا جیسا کہ آپ نے بیان کیا، لیکن اس پورے ٹائم ٹیبل کے باوجود ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو ایک ٹائم ضرور دیں کہ جو صرف اور صرف ان کے بچوں کے لیے ہو، اس میں اور کسی قسم کی مصروفیت نہ ہو، نہ اس میں خانہ داری ہو، نہ اس میں مہمان نوازی ہو، نہ اس میں آپ کی اپنی ذاتی کوئی مصروفیت یا کوئی ذاتی ٹینشن اس میں آئے. وہ ٹائم صرف اور صرف آپ کے بچے کا ہونا چاہیے. تبھی جو ہے آپ کی بچے کی شخصیت مکمل ہوگی، اعتماد بنفس پیدا ہوگا، بچہ خود اعتماد ہوگا، اور بچہ جو ہے وہ معاشرے کو ایک صحیح اور سالم فرد، آپ جو ہے بچے کو صحیح اور سالم فرد بنا کے معاشرے کے حوالے کریں گے. اچھا، آپ نے یہ بھی 3 جو مرحلوں کے بارے میں بات کی بچوں میں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو 7 سال میں بچہ بالکل جو بادشاہ ہوتا ہے، پھر دوسرے 7 سال میں بچہ ایسا غلام ہوتا ہے، اس کے بعد جو آخری کے جو 7 سال ہیں اس کے بعد وزیر اور مشاور. تو اس حوالے سے تھوڑے سے ہمارے ناظرین کے بارے میں کو بتائیں تاکہ وہ جانیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے. جی، جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ ہم لوگوں کے گورنمنٹس کے اسکول جو ہیں، جو انہوں نے ہماری تعلیمی پالیسیاں بنائی گئی ہیں یا ہم خود پرائیویٹ اداروں میں بھیجتے ہیں، بے شک آپ اس کے مطابق چلیں، لیکن بچے کے اوپر جو ہے اتنا برڈن نہ ڈالیں کہ اس کے ذہن سے زیادہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلے 7 سال بچے کو محبت چاہیے، نہ کہ وہ شعور جو آپ اسے کتابوں کے ذریعے دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر پہلے 7 سال میں آپ کا بچہ تھوڑا ویک بھی ہے، ماں باپ اس بات پہ افسوس کرنا شروع کر دے، ہائے میرا بچہ جو ہے اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ صحیح ذہین نہیں ہے، یا اس کے A+ گریڈ نہیں آیا، یہ سارے پرابلمز ماں باپ، یہ خاص طور پہ یہ چیزیں مائیں بہت فیل کرتی ہیں. صحیح. تو ان کو چاہیے کہ ان 7 سالوں کو اپنے بچوں کو آزاد رکھیں. اگر خدا کے نبی نے یہ فرمایا ہے بچہ بادشاہ ہے تو وہ واقعاً بادشاہ ہی ہے، اور اس عرصے میں اسے واقعاً بادشاہت والی زندگی چاہیے. اور اس میں نوک جھونک عموماً والدین جو ذرا سے بچے نے شرارت کی یا تھوڑے شیطانی کرنے لگتے ہیں تو فوراً سے نوک جھونک ان کی طرف سے رہتی ہے کہ بھئی روک ٹوک ہمیشہ نہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. بچوں کو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ اس 7 سال میں آزاد چھوڑنا چاہیے. اسی کے برعکس ایک اور چیز بھی ہے، اکثر مائیں جو ہیں شکایت کرتی ہیں کہ یعنی چھوٹی عمر کے بچے ہماری بات کو نادیدہ لیتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. تو ان کے لیے یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ 2 سے 4 سال کی عمر کے بچوں میں ایک فطرتی تقاضا ہے کہ بچے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو اپنی نظر سے دیکھیں، بادشاہ ہیں دیکھیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بادشاہت کو اپنے طریقے سے جئیں، نہ کہ دوسروں کی نظر سے. جی محترمہ معصومہ صاحبہ، آپ نے بات کی بچوں کی تربیتی حوالے سے، بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا، اور مسرت آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آج آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. التماس دعا. ہاں ٹھیک ہے. زیادہ ترقی کر سکے گا، زندگی کی مشکلات زیادہ آسانی سے برطرف ہوگی، یعنی مرد اور عورت دونوں خوش بخت ہو جائیں گے، اور ایسا گھرانہ معاشرے کے لیے ایک نمونے عمل کی حیثیت پیدا کر سکتا ہے. ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی بچوں کے متعلق ہے، کیونکہ یہ جو موضوع ہے اتنا وسیع ہے کہ اس کو زیادہ وقت چاہیے. اس لیے میں اپنے نیوز سیگمنٹ کے آغاز سے پہلے چلتی ہوں اپنے ہوسٹ خیرالنساء کے پاس، جہاں وہ ہمارے ماہر ایکسپرٹ سے اس موضوع کے بارے میں سوالات کریں گی اور خوبصورت جواب ان سے دریافت کریں گی. جی خیرالنساء. بہت شکریہ مسرت آپ کا. جی ہاں ناظرین، یوں تو انسان پر یا اسپیشلی بچوں کی تربیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عوامل ایسے ہیں کہ جو ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے وراثت، یا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ماحول کا یا سوسائٹی کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یا پھر دوست احباب. اگر اچھے دوست ہوں تو بہت ہی اچھے نقوش چھوڑ جاتے ہیں، اور اگر برے ہوں تو بہت ہی برا اثر. میں ان تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کروں گی جو ہمارے لیے ہمیشہ ریگولر SMS اور ای میل وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں، اور اپنے بہترین اور خوبصورت نکات اور خوبصورت سجیشنز اور
تجویزات سے ہمیں نوازتے ہیں. ان کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ چلتے ہیں مسرت کے پاس اور دیکھتے ہیں آج اس پروگرام میں ہمارے لیے کیا کیا نیوز اور انفارمیشنز لے کر آئی ہیں. جی مسرت, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں خیر النساء؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں, آپ سنائیں. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیشوائی کے لیے رحمت باری آئی, روح کونین پہ سجد گزاری آئی, کاش جیتے جی میرے کان میں یہ آئے یہ صدا, قائم آل محمد کی سواری آئی. جی ناظرین السلام علیکم. پروگرام گھرانہ کے نیوز سیگمنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شعبان کا بابرکت مہینہ ہے, اور اس بابرکت مہینے میں ہمارے تمام نیک اعمال خدا کی بارگاہ میں مورد قبول ہیں, اور ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان کا مہینہ یوں تو خوشیوں سے بھرا ہے, لیکن اس مہینے کی سب سے بڑی خوشی ولادت امام زمانہ علیہ السلام ہے, جو کہ 15 شعبان اور پچھلے ہفتے جو کہ گزری ہے. اور تمام شیعان اہل بیت نے اس خوشی کو نہایت عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا. اور ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے, یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں. اگر اسلامی معاشرہ عورتوں کو اسلامی تربیت کے نمونے میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عورت اپنی شایان شان مقام و منزل پر پہنچ گئی. اگر معاشرے میں عورت علم و معرفت اور روحانی و اخلاقی کمالات پر فائز ہو جائے جو اللہ تعالیٰ اور ادیان الہی نے تمام انسانوں بشمول مرد و زن کے لیے یکساں طور پر معین کی ہیں, تو بچوں کی بہتر تربیت ممکن ہو سکے گی, گھر کی فضا زیادہ پاکیزہ اور محبت آمیز ہو جائے گی, معاشرہ زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہنستے مسکراتے چہروں کو آپ کی اپنی میزبان خیر النساء حسنی کا سلام عرض ہو. ایک مرتبہ پھر پروگرام گھرانہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, اور امید کرتے ہیں آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے, اور ہمارے اس پروگرام کا بھی بے چینی سے اور بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے ہوں گے. جی ہاں ناظرین, آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف ایک عجیب گہما گہمی ہے, لوگ اپنے ہی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور زندگی بہت بیزی ہوتی جا رہی ہے, اور کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے غم شیئر کریں, ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں. تو آپ پریشان نہیں ہوئیے, ہمارے ساتھ آئیے, اس پروگرام کو دیکھیے, اور ٹیلی فون لائن پر آ کر فوراً ہم سے کیجیے رابطہ, اور ہم سے ڈسکس کیجیے اپنے تمام پریشانیوں کو, اپنے تمام مسائلوں کو ہم سے شیئر کیجیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسی پروگرام میں, لائیو پروگرام جو ہے, اس میں آپ کے تمام مسائل کا حل اور اس کا جواب اور اس کا سلوشن آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گھرانہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج چھوڑ جاتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کا بھی بچوں کی تربیت میں بہت اہم کردار ہے. تو ان تمام عوامل میں سے جو آج جس کو ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے والدین کے بارے میں. دیکھتے ہیں کہ گھر والوں کا اور والدین کا بچوں کی تربیت میں کیا نقش اور کیا کردار ہے. آئیے اب سب سے پہلے اپنے مہمان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں, اور پھر سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں محترمہ معصومہ صاحبہ آپ؟ الحمدللہ, خدا کا شکر. جی آپ موضوع تو آپ جان چکی ہیں کہ ہمارا موضوع کیا ہے آج, تو میں یہ چاہوں گی کہ فوراً سے ایک اپنے ٹاپک پر آئیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں. سب سے پہلے کیونکہ ایک گھر میں جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو ظاہر بات ہے ماں کے آغوش میں جب ہوتا ہے, اس کے سامنے اس کے والدین, اس کے ماں باپ, پیرنٹس, اس کے علاوہ اور بھی بہن بھائی موجود ہوتے ہیں. تو میں یہاں سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک بچے کی تربیت میں گھر والوں کا اور ایک فیملی کا کیا نقش ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عجل لولیک الفرج. جی خیر النساء, جس طرح کہ آپ نے پوچھا کہ ایک بچے کی تربیت میں اس کے گھر یا اس کی فیملی کا کیا اثر ہے, سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اس کا وجود جس جگہ پہ